الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید الوحی السراج المضیء کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات. حضرات محترم، اسٹیج پر پہنچتے ہی مجھے میرے ایک مومن بھائی نے یہ حکم دیا کہ میں نماز کے موضوع پر آپ سے گفتگو کروں. ظاہر ہے کہ یہ موضوعات علماء کا حق ہیں کہ وہ ان کو تفصیل سے بیان کریں. بہرحال میں اپنے علماء کا کفش بردار ہونے کی حیثیت سے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، بشرطے کہ آپ تمام حضرات سننے کو تیار ہوں. دوستان محترم، میرا طالب علمانہ انداز ہے. ہمارا اور آپ کا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، جس کے قبضہ قدرت میں ہمارا رزق ہے، ہماری موت و حیات ہے، ہماری عزت ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے جسے کہتے ہیں اللہ. وہی اللہ مالک بھی ہے، وہی خالق بھی ہے. کیوں سامعین کرام، اللہ مالک ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ جو بول رہے ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے، جو چپ ہیں ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے. جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، بغیر کسی درخواست کے بھیجا، بغیر کسی سفارش کے بھیجا، بلکہ ہم یہاں آنے پہ راضی نہیں تھے، اس نے زبردستی بھیجا ہے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی خوشی سے آتے تو دنیا میں آتے ہی ہنستے، مگر آتے ہی رونا بتلاتا ہے کہ زبردستی آئے. اور مزے کی بات یہ ہے، جب تک آپ روئے نہیں تھے جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا جانتا ہی نہیں. اور دوستان محترم، ہمارے اس رونے پر جتنے علماء تھے، کسی نے نہ کہا کہ یہ گناہگار ہے. سب کا فتویٰ تھا کہ معصوم ہے. اس کا مطلب ہے رونا معصومیت کی نشانی ہے، رونا معصومیت کی دلیل ہے.
اب ایسا نہ ہو کہ یہاں سے اٹھیں بچے گھر جا کر چولہے پہ رونا شروع کر دیں اور ماں پوچھے کیوں روتے ہو کہ جی مولوی نے کہا تھا رونے سے معصومیت ملتی ہے، مگر موقع محل دیکھ کے رونا، بے موقع رونے سے جھڑکیاں بھی سننی پڑتی۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس نے ہمیں بھیج دیا، ہم آ گئے، جب تک رکھے گا ہمیں رہنا پڑے گا، اور جس دن بلائے گا چاہے مر جائیں ہمیں جانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے 4 بندے چھوڑ کے آئیں گے، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا پالنہار، کہ جس کا اس میں گرامی ہے اللہ۔ توجہ ہے دوستو، میرے محترم سامعین، بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ جہاں اس قسم کا موضوع دے دیا جائے کہ صاحب آپ نے نماز پہ بھی بولنا ہے، اور مولوی کھڑا ہو کر اللہ اللہ شروع کر دے، تو نوجوان دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کچھ اور سننے آئے تھے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دی۔ اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارے سے مراد یہ ہے میں بھی آپ میں ہی شامل ہوں، یہ پبلک کے جو لوگ ہیں ان کا قصور نہیں، قصور کم پڑھے لکھے مولوی صاحبان کا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے اتنا ڈرا دیا ہے پبلک کو، اتنا ڈرا دیا، قدم قدم پہ تو ہم نے ڈرایا، میاں اللہ سے ڈرو، کالے کپڑے کیوں پہنے اللہ سے ڈرو، مجلس میں کیوں گئے اللہ سے ڈرو، ماتم کیوں کیا اللہ سے ڈرو، جلوس کیوں دیکھا اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے کہ ہمارا نوجوان اتنا ڈر گیا ہے کہ ڈر کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جاتے۔ اتنا ڈر گیا اللہ سے۔ اللہ سے ڈرانے والوں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرانے والوں تم اللہ سے ڈرو، کیوں ڈرا کے ہمیں اللہ سے مار دیا؟ اللہ نواز کلاشن کوف ہے، 303 کی گولی ہے، کیوں اللہ سے ڈرے؟ اللہ کہتا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو نہیں، میں کوئی ڈراونی شے نہیں ہوں، میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا پالنہار ہوں۔ اور دیکھو میں تو نماز کی نیت کرواتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں تو اپنے قریب بلاتا ہوں تمہیں، میرے قریب آؤ۔ اور دیکھو تمہیں اپنا اتنا خیال نہیں جتنا مجھ بے خیال کو تمہارا خیال ہے، تمہیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھ بے پرواہ کو تمہاری پرواہ۔ تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں، تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں خود بیٹیاں نہیں رکھتا تمہیں دیتا ہوں، اور میں تو تمہاری فکر میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اتنا مہربان اللہ کہتا مجھ سے ڈرتے کیوں؟ تم میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے آ کر باتیں کرو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، نہ وہاں کوئی چوکی دار ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی ملٹری سیکٹری ہے، تم میرے گھر آ کر مجھ سے باتیں کرو۔ اور دیکھو اگر تمہیں آنے کی فرصت نہیں ہے، تم مجھے اپنے گھر بلا لو، میں آ جاؤں گا۔ اتنا مہربان اللہ، اتنا کریم اللہ، اتنا رحیم اللہ۔ اب ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا کوئی مستقل گھر ہے؟ تو رہتا کہاں ہے؟ اللہ نے کہا اگر یہ پوچھنا ہے میرے حبیب سے پوچھو۔ ہم نے اس کے حبیب سے جا کر پوچھا، آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا، اس کا حبیب اللہ سے ہم کلام تھا، یا اللہ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ تو رہتا کہاں ہے؟ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو لا یسعنی ارضی، میں زمین میں نہیں سما سکتا، میرا مکان زمین میں نہیں بنتا، ولا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں۔ تو یا اللہ کیا ساری زندگی بے مکان گزرے گی؟ ارے کہیں تیرا گھر ہے یا نہیں ہے؟
توجہ ہے دوستو؟ اللہ نے آواز دے کر کہا میرے حبیب ان سے کہہ دوں میرا ایک گھر ہے. کون سا ہے؟ کہ یسعنی قلب عبدی المؤمن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل. جتنے آپ مومن بیٹھے ہیں آپ کا دل ہے اللہ کا گھر. اللہ کہتا ہے مومنوں کا دل میرا گھر ہے. کیوں مومنین؟ آپ کا دل تو ہو گیا اللہ کا گھر، اور آپ کا گھر کہاں ہے؟ اسلام آباد میں، بنگش کالونی میں، راول پنڈی میں. یہ تو عارضی گھر ہیں. مومن کا مستقل گھر ہے جنت. توجہ ہے دوستو؟ مومن کا مستقل گھر کیا ہے؟ جنت. اللہ کا گھر ہے مومن کا دل، مومن کا گھر ہے جنت. اور اللہ نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا ہے کہ دیکھو مومنو، عجیب بات ہے، اپنا گھر دے رہا ہوں تمہارے قبضے میں، تمہارا گھر رکھا ہے میں نے اپنے قبضے میں. جنت جو آپ کا گھر ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، دل جو اس کا گھر ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے. خوبصورت تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اچھا دیکھو مومنو، اگر تم میرے گھر میں مجھے رکھو گے میں تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا، میرے گھر میں میرے غیر کو لے آؤ گے تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹکا دوں. دیکھو بھائی، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، سیدھی سادی سی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں بڑا وسیع گھر ملے، اللہ نے کہا دیکھو پیار اور محبت سے میرے گھر کو وسیع رکھو گے میں وسیع گھر دوں گا، بغض و حسد سے لڑ بھیڑ کر اسے تنگ کر دو گے میں تمہیں تنگ کمرے میں پھینک دوں گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا روشن گھر ملے جنت میں، اللہ نے کہا دیکھو نور ایمان سے میرے گھر کو روشن رکھو گے روشن گھر دوں گا، گناہوں کی تاریکیوں سے اسے تاریک کر دو گے میں تمہیں تاریک کوٹھی میں پھینک دوں گا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں بڑا روشن گھر ملے، بڑا وسیع گھر ملے، سجا سجایا ہوا گھر ملے، اللہ کہتا ہے میرے گھر کو سجاؤ گے تو سجا ہوا گھر دوں گا، میرے گھر کو اجاڑو گے اجڑا ہوا گھر دوں گا. اب آئیے آپ سب مل کر اللہ سے پوچھیں یا اللہ تیرا گھر کیسے سجائیں؟ کہاں کرسیاں بچھائیں، کہاں شامیانے لگائیں، کہاں صوفے سیٹ کریں؟ اللہ نے کہا میں سجانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. بطور ماڈل، بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں. یہ بطور ماڈل بنوایا میں نے، اس گھر کو جا کے دیکھ لینا، جیسے اسے سجاؤں ویسے اس گھر کو سجا لو. اب جو جا کے دیکھا اس نے اس گھر کو کیسے سجایا، جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے اس نے اس گھر سے نکال دیے، اور جتنے پبلک کے بنائے ہوئے ہیں تم اس گھر سے نکال دو. یہ گھر کو سجانے کا طریقہ ہے. جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکال دو، اور جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلا لو. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ جنہیں میں نے اس گھر سے نکالا تم اس گھر سے نکال دو، اور جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلا لو. گھر سج جائے گا. مگر یاد رکھنا جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا وہ دروازے سے نہیں آیا، وہ کھڑکی سے نہیں آیا، اس کے لیے مجھے دیواروں کو شکستہ کرنا پڑا. جب تک دیواروں میں شکستگی نہیں آئی اس گھر میں آنے والا نہیں آیا، اور جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی وہاں آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا. پہلے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرو. اب دنیا کہتی یہ پاگل ہیں، یہ ماتمی ہیں، یہ چھاتی پیٹتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. کون انہیں سمجھائے؟ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آ جائے.
توجہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمام علی و علی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ توجہ ہے صاحبان. بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. بڑے خشک سے موضوع کو آپ نے بڑے پیار سے سننا شروع کیا ہے. میری تو ہمت بندھا دی ہے. فرمائش کرنے والے دوست نے فرمائش کر دی، آپ نے گویا بیدار ہو کر اس کی تائید کر دی. اب جب ہم نے گھر کو سجا لیا، اللہ ہمارے گھر میں آباد ہو گیا. ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے باتیں کر لے. اللہ نے کہا میری بات سنو، بے شک تمہارا دل میرا گھر ہے، مگر دل تو نظر نہیں آتا. خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر. انسان ایک پے کرے محسوس کو تلاش کرتا ہے. لہذا جو میرا گھر تمہیں محسوس ہو، نظر آئے، نگاہوں میں آئے، دیکھنا ادھر رخ کر لینا. اب ہم نے کہا یا اللہ تو یہ بتا دے کیا تو مستقل ایک گھر میں رہتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ میں اللہ ہی اللہ ہوں. میں مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں. میں چاروں میں ہوں. چاروں میں اللہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اب تو مان لو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. بھائی چاروں میں اللہ ہے نا. چاروں ایک ہو جائے. میں نے ایک دن کیا کیا، بجائے ادھر منہ کرنے کے میں نے ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دی. اللہ نے تو نماز میرے منہ پہ دے ماری. اللہ نے کہا بندے دا پتر بن کے بات کر. میں نے کہا یا اللہ. اللہ نے کہا یہ کدھر منہ کر لیا تو نے؟ میں نے کہا تو نے کہا تھا میں چاروں طرف ہوں، جدھر میرا جی چاہا منہ کر لیا. اللہ نے کہا میری بات سنو، دیکھنے میں چاروں ایک جیسے ہیں، مگر جب تک چاروں میں سے ایک کو قبلہ نہیں بنائے گا میں بات نہیں کروں. بنائے گا. پر محمد وآل محمد صلوات. اب ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے بات کر لے. اللہ نے کہا اچھا میری بات سنو، بڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا بہت بڑی گستاخی ہے. اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاؤ. توجہ ہے دوستو؟ ہم اٹینشن ہو کر کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا یا اللہ اب ہم سے بات کر. اللہ نے کہا میری بات سنو، بڑے کے سامنے جانے کا ایک اسلوب ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں. یہ نہیں ہے کہ سوئے ہوئے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے چلے گئے. دنیا کا بڑا بھی بات نہیں کرے گا اس طرح. اور جو میں سب سے بڑا ہوں، دیکھو اگر میرے سامنے آنا ہے تو اپنا چہرہ دھو کے آؤ، ہاتھ دھو کے آؤ، سر کا مسح کرو، پاؤں کا مسح کرو. یہ رب العالمین نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اپنا چہرہ دھو، ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، مسح کرو سر کا، مسح کرو پاؤں کا. اچھا اب ہم یہ سمجھے کہ ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، تو جہاں تک دھونا ہے ہم نے یوں شروع کیا اور یوں دھو لیا. لیکن اللہ نے کہا میری بات سنو، عقل سے دھونا، فکر سے دھونا، دھو کوہنیوں تک، مگر ہر تک کی تک الگ ہوتی ہے. اس طرح دھونا کہ جو گندگی یا نجاست اتنے حصے میں ہے وہ نکل جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو تقاضا عقل یہ ہے کہ جہاں تک دھونا ہے شروع بھی وہیں سے کرنا. ارے بزرگ تو سمجھے، میں بچوں کو سمجھائے دیتا ہوں. بھائی ایک بچے کو میں نے کہا میاں برخوردار صاحبزادے یہ رومال دھو لاؤ یہاں تک، رومال دھو لاؤ یہاں تک. تو اب جہاں تک دھونا ہے تاکہ جو خرابی ہے وہ نکل جائے.
تو عقل سے اگر دھوئے گا تو شروع بھی یہیں سے کرے گا تاکہ اتنے حصے کی خرابی نکل جائے. اور اگر ضرورت سے زیادہ عقل مند ہوا اور اس نے یوں دھونا شروع کر دیا، بھائی ایمان سے بتانا جو خرابی اتنے حصے میں تھی پورے رومال میں نہیں پھیل جائے گی؟ اللہ نے کہا دھو کوہنیوں تک، جہاں تک دھونا ہے وہیں سے شروع کرنا. اور اگر کہیں یوں شروع کر دیا تو وہاں سے گندگی بغل میں جائے گی، بغل سے دل میں جائے گی، میرا گھر بھی پلید کرو گے، میں بات کیوں نہیں کروں گا؟ یہ بات چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو. یہ کس نے کہا؟ رب العالمین نے. درمیان میں وسیلہ بن کر آ گیا رحمتن للعالمین. اس رحمت نے کہا دیکھو بھائی میں حکمت لے کر آیا ہوں، چہرہ دھو بے شک، ہاتھ بھی دھو بے شک، مگر اچھی طرح دیکھ لو حکمت اور ڈاکٹری کے لحاظ سے کہ جس پانی سے دھو رہے ہو یہ ساری رات کا رکھا ہوا ہے، اس میں خرابی تو نہیں پیدا ہو گئی؟ پانی میں تین ہی خرابیاں ہوتی ہیں، یا رنگ بدل جائے، یا ذائقہ بدل جائے، یا بدبو پیدا ہو جائے. تو اس نے کہا چہرے پر ڈالنے سے پہلے رحمت نے فرمایا چلو میں اٹھا کر غور سے دیکھو اس کا رنگ تو خراب نہیں ہوا. جب آنکھ پاس کر دے رنگ ٹھیک ہے. اب کلی کر کے چکھو، اس کا ذائقہ تو خراب نہیں ہے. جب زبان پاس کر دے ذائقہ ٹھیک ہے. ناک میں ڈال کے سونگھو، اس میں بدبو تو نہیں پیدا ہو گئی. جب رنگ ذائقہ بدبو تینوں سے پاک ہو چوتھی دفعہ چہرے پہ ڈالو. آؤ بسم اللہ. اب ہم کھڑے ہو گئے. اب اللہ نے مجھ سے پوچھا دیکھیے آپ شاید سمجھے میں نماز پڑھاؤں گا، میری توبہ ہے میں نے مجمع بھگانا؟ بالکل نماز نہیں پڑھاؤں گا. یہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے. ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ ہم سے اب بات کر لے. ہم دنیا کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں بات کرنے، صدر صاحب سے بات کرنا چاہیے، ملٹری سیکرٹری نے کہا 6 مہینے تک ٹائم نہیں ہے. وزیر اعظم صاحبہ سے بات کرنی چاہیے، جواب ملا کہ ٹائم ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ کمشنر ڈی سی صاحب سے بات کرنا چاہیے، انہوں نے کہا صاحب وہ تو دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا جو سب سے بڑا ہے اس سے بات کر کے دیکھیں. تو یا اللہ اب مجھ سے بات کر لے. اللہ نے کہا اچھا ایک بات بتا میری صحیح معرفت ہے؟ میں نے کہا بالکل. کیا ثبوت ہے؟ میں نے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھا لیے اور اٹھا کر میں نے کہا اللہ اکبر. یہ ہاتھ کیوں اٹھا لیے یہاں تک؟ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا. نہ میرا گھر یاد ہے، نہ بار یاد ہے، نہ دکان یاد ہے، نہ محلہ یاد ہے، نہ بچے یاد ہیں. سب سے پیاری چیز میرا پیٹ ہے، مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے، ورنہ میرا ہاتھ یہاں ہوتا یہاں نہ. یا اللہ میں تیرے سامنے. اللہ نے کہا بسم اللہ اس سے آگے. میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. میں اس اللہ کی حمد کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں عالمین کا پالنے والا. اللہ نے کہا بالکل ٹھیک. اس سے آگے میں نے کہا الرحمن الرحیم. یا اللہ مجھے یوں ہی ڈرا ڈرا کے مار دیا. یہ تو تیرے پاس آ کر پتہ چلا کہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے جو مجھ جیسے گناہگار کی باتیں سن رہا ہے. اللہ نے کہا بسم اللہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے میں نے کہا یا اللہ مالک یوم الدین. یا اللہ تو مالک ہے اس دن کا بھی. کس دن کا بھائی؟ قیامت کا. ٹھیک ہے. میں نے ساری لغتیں کھول کے دیکھی، ساری ڈکشنریاں دیکھی کہ دین کے کیا معنی ہے. مجھے کہیں نہیں ملا دین قیامت کے معنوں میں. ارے بھائی دین کے کیا معنی؟ اللہ مالک یوم الدین ہے، دین کے دن کا مالک. میں نے علماء سے پوچھا دین کسے کہتے ہیں؟ کیا قیامت کو دین کہتے ہیں؟ ایک ہندو آپ کا دین لے آیا، کیا مطلب قیامت لے آیا؟ عیسائی آپ کا دین قبول کر لے، کیا مطلب قیامت کو قبول کر لیے؟ بھائی میری آواز صاف آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ مالک یوم الدین ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ جس مولوی کے پاس میں گیا میں نے پوچھا، ہر ایک نے دین کے الگ معنی بتا دیے. تو میں فقیر آدمی تھا، میں فقیروں درویشوں کی بارگاہ میں پہنچ گیا.
میں نے کہا مولوی صاحبان جھگڑے میں ڈالتے ہیں، اے درویشو، اے عشق کے پیکرو، تم مجھے سمجھاؤ دین کسے کہتے ہیں؟ تو اجمیر سے ایک آواز آئی خواجہ معین الدین چشتی کی کہ گھبرا نہیں، دین ہست حسین۔ انہوں نے آواز دے کر کہا، کیوں ادھر ادھر پھرتا ہے؟ میں بتاؤں، حسین دین ہے، اور جب حسین دین ہے اللہ مالک یوم الدین۔ وہ میرے پڑھے لکھے دوستو، اب بھی مالک یوم الدین کا ترجمہ نہیں آیا، یعنی مالک یوم الحسین۔ یہ میری طالب علمانہ فکر ہے، جس دن ساری کائنات نبیوں سمیت یوم الحسین منائے گی، اسی کو کہتے ہیں قیامت۔ اللہ کی نگرانی میں حسین ڈے کا دوسرا نام ہے یوم الدین۔ توجہ ہے دوستو؟ اللہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک، اس سے آگے یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میری پکی معرفت ہے تجھے، لیکن ایک بات بتا، تو چاہتا کیا؟ میں نے کہا یا اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے تو ایک گزارش ہے میری، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، قائم رکھنا۔ یہ ترجمہ ہے ہم فقیروں کا۔ اکثر مولویوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ ترجمہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر سیدھا رستہ وہ دیکھا وہی نہیں ہے تو مسجد تک کیسے آ گیا، مصلی تک کیسے چلا گیا، قبلے کی طرف منہ کیسے کر لیا؟ ہم کہتے ہیں رستہ دیکھا ہوا ہے صراط مستقیم، ہمیں اس پہ قائم رکھنا، ہم ادھر ادھر نہ ہونے پائیں، اسی پر مستقیم رہیں۔ اللہ نے کہا اچھا ایک بات بتا، صراط مستقیم کی معرفت ہے؟ جلدی بتا۔ میں نے کہا یا اللہ کتنی جلدی بتاؤں، کہاں کہاں حدیثیں سناؤں، کہاں کہاں میں آیتیں پڑھوں؟ تو الصراط المستقیم نے مجھے کان میں چپکے سے کہا گھبرا نہیں، تو میرے حرف گن کے ہی بتا دے، پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ اب جو میں نے حرف گنے، دو لفظیں تھی الصراط المستقیم، الصراط الف لام صاد رے الف تو 6، المستقیم الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8 اور 6، یا اللہ یہ 14 کا رستہ صراط مستقیم۔ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھنا۔ توجہ ہے صاحبان؟ اللہ نے کہا میرے بندے بڑی سونیاں سونیاں گلاں کرنا ہے، تو اتنی پیاریاں گلاں سونیاں باتاں تو نے کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا اللہ ایک کتاب میں پڑھی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ کہ قرآن مجید، کہ اس کی کوئی اور بات بھی یاد ہے؟ میں نے کہا ہے، سنا دے۔ میں نے چپ کر کے ایک سورت اور سنا دی۔ اب اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا چل میری معرفت تجھے ہو گئی، اب مانگ، دل کی بات کر، کیا چاہتا ہے؟ میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر جھکا دیا، سر جھکا کر کہا سبحان رب العظیم وبحمدہ، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ جس نے مجھ جیسے حقیر کی بات کو سن لیا۔ یہاں مجھے بڑے بڑے دنیا داروں کے جواب مہینوں تک نہ آئے اپلیکیشنوں کے، جو سب سے بڑا تھا اس نے فوراً جواب دے کر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سن لیا۔ جیسے ہی مجھے جواب ملا میں نے شکریہ کے طور پر سجدے میں سر رکھ کر کہا سبحان رب العلیٰ وبحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے جس نے مجھ جیسے ادنا کی بات کا جواب بھی دے دیا۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے میں بھی گیا، تھک گیا ہوگا، بیٹھ جا۔ اب میں بیٹھ گیا، اب بات کر۔ میں نے کہا یا اللہ اب تو نے اپنے سامنے بٹھا لیا ہے نا، میں ہوں بڑا گناہگار، گناہگار ہو کے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی، بٹھا لیا ہے تو میرے گناہ بھی معاف کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب۔ جیسے ہی اللہ نے میرے گناہ معاف کیے میں نے شکریہ میں پھر سر رکھ دیا سبحان رب العلیٰ وبحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے کہ جس نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔
اب اللہ کا پیار بڑھتا گیا، میرا اقرار بڑھتا گیا، باتوں میں لطف آتا گیا، میں پھر کھڑا ہو گیا، پھر رکوع میں گیا، پھر سجدے میں گیا۔ اللہ نے کہا اچھا اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سن۔ میری اچھی طرح معرفت ہو گئی؟ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ادھر سے جواب آیا ایک بات بتا، تو مجھے ملا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھ سے ہاتھ ملایا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر کیسے پتا چلا میں لا الہ الا اللہ ہوں؟ میں نے کہا یا اللہ تیرا تعارف ایک اور ہستی نے کرایا تھا۔ کون ہے وہ ہستی؟ کہ تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی۔ اللہ نے کہا نام لے اس کا۔ میں نے پوری عقیدت سے کہا اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کا نام محمد ہے، تیرا عبد بھی ہے اور تیرا رسول بھی۔ خدا جانے اس لفظ محمد میں کتنی چاشنی تھی کہ جیسے ہی میری زبان پہ لفظ محمد آیا میرے لب کو لب چومنے شروع ہو گئے۔ مل کر کہو نا ایک دفعہ محمد، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لب کو لب نہ چوم لیں تو مجھے پکڑ لو۔ لبوں کو چومنا بتلاتا ہے کہ کسی محبوب الہی کا نام ہے محمد۔ حالانکہ دیکھنے میں میم ہے میم دال 4 لفظ ہیں 4 یا نہیں، لیکن یاد رکھنا میم کے اوپر ایک شد اور ہے، شد کے پردے میں ایک میم اور چھپی ہوئی ہے۔ اگر یہ 4 سے بنتا تو ہوتا محمد، اس میں گرامی ہے محمد، ایک میم چھپی ہوئی ہے۔ محمد 4 سے نہیں بنا، محمد ایسے 5 کا مجموعہ ہے کہ 4 نظر آتے ہیں، 5ویں پردے میں غائب رہتے۔ بھئی ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ بھئی گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اب اللہ نے میری روح کو خطاب کیا اچھا ایک بات بتا، وہ جو میرا عبد اور رسول ہے محمد، تو نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ ملا تھا اس سے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ میرا عبد بھی اور رسول بھی؟ میں نے کہا یا اللہ اس کا تعارف کچھ اور شخصیتوں نے کرایا تھا۔ اللہ نے کہا جب تک میری باتوں میں ان کا ذکر نہیں کرے گا یہ نماز میں تیرے منہ پر مار دوں گا۔ میں نے فوراً کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہ صرف میں نے نہیں کہا، اسلام کے 73 فرقوں نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا وعلی آل محمد، سیدھا کہہ دو آل محمد یا علی ولا کے کہہ دو، کہنا پڑے گا۔ توجہ ہے دوستو؟ اور دیکھ لینا اگر تم یہ نہیں ذکر کرو گے ان کا، اہل سنت کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، پکی روٹی سے لے کر ہدایہ تک، سمجھے؟ شیعوں کی توفت العوام سے لے کر رسائل و مقاصد تک، ہر مذہب کے ہر فرقے نے یہ لکھا ہے کہ جس نمازی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا یضرب علی وجوہہم، یہ جملے ہیں، وہ اس کے منہ پہ مار دیتا۔ جس نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا اللہ وہ منہ پہ مار دیتا۔ اچھا بچپن تھا نا جب ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا، اب بچپن میں تجسس ہوتا ہے، چنانچہ ہم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ نماز کوئی پتھر ہے، روڑا ہے، ڈنڈا ہے، تھپڑ ہے، کیا شے جو اللہ منہ پہ مار دیتا۔ اب بچپنوں کے تجسس نے ہمیں مجبور کیا تو ہم کیا کرتے، ہر نماز پڑھنے والے کی شکل دیکھتے رہتے، جس کا منہ قبلے کی طرف ٹھیک ٹھاک رہتا ہم سمجھتے بھی اللہ نے اس کی نماز قبول کر لی، اور جہاں کہیں کسی کا منہ ادھر ادھر پھرا ہم نے کہا منہ پہ مار دی، قابل قبول ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے صاحب؟ لہذا اللہ نے کہا ان کا ذکر ضرور کرو، اور دیکھو دل سے ماننا، فکر سے ماننا، ذہن سے ماننا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا وعلی آل محمد، آل محمد پر درود پڑھے بغیر نماز کا قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا
کفاکم من عظیم القدر انکم، اے آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ توجہ ہے صاحبان؟ بس اب بیان میرا ختم ہوا۔ میرے بھائی کی فرمائش تھی، جو میں ذہن میں لے کر آیا تھا اسے میں پیش نہیں کر سکا، اور یہ بھی اتنی دیر میں اس لیے پڑھ گیا، کوئی اور پیچھے پڑھنے والا اور ہوتا تو مجھے ڈر رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے، مگر چونکہ میرے بعد آنے والا صابر ہے اس لیے مجھے خطرہ تو ہے نہیں، ڈر تو ہے نہیں، بڑا ہی صابر ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ بس بیان ختم ہوا۔ یاد رکھنا میرے محترم سامعین، ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی، وجود حقیقی۔ وجود ملفوظی وہ وجود کہلاتا ہے کہ جو لفظوں میں ادا ہوتا ہے، اور وجود مکتوبی جو لکھنے میں آتا ہے، اور وجود ذہنی جو ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے، اور وجود حقیقی چوتھا وجود وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو باقی سب وجود بیکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ میرے گلے میں رومال ہے، ایک ہے اس کا وجود ملفوظی، میں زبان سے کہوں رومال، ایک میں لکھ دوں کاغذ پر رومال، یہ وجود ملفوظی، ایک اس کا تصور میرے ذہن میں ہے، چوتھا وہ وجود حقیقی ہے جو میرے گلے میں ہے۔ اب فرض کیجئے مجھے پسینہ آیا ہوا ہو تو کیا وجود ملفوظی پسینہ خشک کر دے گا؟ میں بڑے سریلے انداز میں کہنا شروع کر دوں رومال رومال وہ رومال وہ، بولو ہو جائے گا پسینہ خشک؟ معلوم ہے یہ وجود بھی بیکار ہے۔ میں لکھنا شروع کر دوں رومال رومال رومال، وجود مکتوبی کیا کام آئے گا میرے؟ میں تصور کر کے بیٹھا رہوں رومال، کالا پیلا چٹا رومال، پسینہ خشک ہو جائے گا؟ معلوم ہوا تینوں وجود بیکار ہیں جب تک چوتھا وجود حقیقی میرے ہاتھ میں آ کر پسینے کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یاد رکھیے اسی طریقے سے نماز کے بھی چار وجود ہیں، وجود مکتوبی جو دینیات میں لکھا ہوا ہے، وجود ملفوظی جو زبان سے آپ پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب العظیم، الحمدللہ، قل هو اللہ، وجود ذہنی جو نماز کا تصور ہے آپ کے ذہن میں، چوتھا ہے وجود حقیقی کہ اگر وہ نکل جائے تو باقی سب وجود بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے 5 منٹ میں آپ کے اور لیتا ہوں، ذرا تلاش کریں کہ نماز کا وجود حقیقی کون ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ پڑھا، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ کہا، اللہ کا ذکر کیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کا ذکر کیا۔ اگر یہ ذکر نہ کریں تو نماز ہو جائے گی؟ گھبرا کے نہ بتاؤ مجھے، ورنہ ابھی تو نماز پہ بول رہا ہوں پھر روزہ شروع کر دوں گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے ساتھ ہوں ہاں کرتے رہو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، آپ نے موضوع دیا تو میں نے شروع کر دیا۔ میرے محترم سامعین، معلوم ہوا اللہ ہے نماز کا وجود حقیقی۔ اللہ کا ذکر کر لیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہ کہیں نماز ہو جائے گی؟ بولو۔ معلوم ہوا سرکار دو عالم ہے نماز کا وجود حقیقی، دونوں کا ذکر کر لو، آل پہ درود نہ پڑھو، بولو نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا آل محمد ہے نماز کا وجود حقیقی، اللہ نماز، محمد نماز، آل محمد نماز، اللہ نماز، اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی، محمد نماز، سرکار کا ذکر کرنے والا نمازی، آل محمد نماز، آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی۔ اللہ نماز ہے سارے ملا مان لیتے ہیں، محمد نماز ہے سب مان لیتے ہیں۔ جب میں نے کہا آل محمد نماز تو یہاں خارج شروع ہو جاتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آل محمد نماز، سمجھ نہیں آندی گل۔ میں نے کہا یا اللہ اسے سمجھا دے مولوی کو۔ اللہ نے کہا اچھا پھر میں اسے سمجھاؤں گا، عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں، عام نمازیوں میں نہیں، صحابہ کرام کی جماعت میں، عام امام جماعت کے پیچھے نہیں، خاتم النبیین امام ہوگا، صحابہ کی صف ہوگی، پیغمبر نے تکبیر کہی، صحابہ نے کہی،
پیغمبر نے قیام کیا، انہوں نے کیا، رکوع میں گئے وہ سب گئے، سجدے میں گئے وہ سب چلے گئے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سر اٹھانے کا ارادہ کیا، اچانک آل محمد میں سے سب سے چھوٹا شہزادہ گھر سے چلا، خرامہ مسجد کے دروازے پر آیا، ابھی سر اٹھانا ہی چاہا تھا کہ جبریل پہنچ گیا، کہا کہ ابھی سر نہ اٹھانا، اللہ بات تحفہ درود و سلام کے کہہ رہا ہے کہ اتنے میں وہ چھوٹا شہزادہ صفوں کو چیرتا ہوا چلا، صحابہ کرام نے سجدے کے عالم میں حسین کو رستہ دینا شروع کیا، حسین گزر رہے ہیں، صفوں میں رستہ بن رہا ہے، خدا کی قسم منظر دیدنی ہے، میرے پاس وہ لفظیں نہیں ہیں کہ میں نقشہ اور تصویر کھینچ سکوں، صفوں میں صحابہ کی یوں رستہ بنتا چلا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ولادت علی کے لیے دیوار کعبہ میں شگاف آتا جا رہا ہے۔ فاطمہ کا لال ایک صف سے گزرا، دوسری صف سے گزرا، تیسری صف سے گزرا، سیدھے جا کر نانا کے پشت اتھر پہ بیٹھ گیا، اور جبریل نے کہا، دیکھیے دوستو، اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ یہ دیکھیں ایک بچہ ان کی پشت پہ کبھی بیٹھتا ہے کبھی اترتا ہے، بیٹھتا ہے اترتا ہے، آپ بچے کو سنبھالیں گے یا نمازی سے کچھ کہیں گے؟ بولو، بچے کو سنبھالیں گے نا؟ آپ اتر میں تم ٹافیاں کھماما ہیں، تو مرونڈا کھائیں گا، کوکا کولا پیسیں، یعنی اسے بہلائیں گے، نمازی سے تو نہیں کہیں گے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جبریل جو آیا ہے یہ بچے سے کچھ کہتا ہے یا نمازی سے کچھ کہتا ہے؟ خدا کی قسم سنی شیعہ سب نے لکھا کہ جبریل نے بچے سے کچھ نہیں کہا، سیدھا نمازی کے پاس گیا اور کہا، اللہ بات تحفہ درود و سلام کے فرما رہا ہے، جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنی جگہ نماز ہے، مگر محمد اس وقت تو نمازی ہے اور اصل نماز تیرے اوپر سوار ہے۔ 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کی جگہ 70 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کا، سبحان رب الاعلیٰ۔ اچھا مزے کی بات یہ، جبریل پیغام دے کے چلا گیا، اور میں کہتا ہوں لوگوں کو جبریل کے آنے پہ تعجب ہے، مجھے اس کے جانے پہ تعجب۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ آیا کیوں آیا جبریل؟ کیا نمازی کو پتہ نہیں چلا کون پیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا؟ اگر یہ ہم جیسا بشر ہوتا تو پتہ چلتا، اس لیے کہ یہ وہ نمازی ہے جب یہ نماز میں ہوتا ہے سوائے تصور توحید کے اس کے ذہن میں کسی کا خیال نہیں آتا۔ ارے بھائی، جس کے وسیع کے پیر سے سجدے میں تیر نکالا جائے اور پتہ نہ چلے، اس کے سردار کو کیا پتا کون آ کے بیٹھ گیا؟ اللہ نے کہا جبریل یہ میری طرف متوجہ ہے، تو جا کر بتا کون آ کے بیٹھ گیا۔ توجہ رہے، میں کہتا ہوں جبریل تو بیٹھا رہے، جب حسین اتر جائے بتا دینا، مگر نہیں، وہ کہہ کر چلا گیا، چھوڑ گیا نبی پر کہ جب حسین اتر جائے۔ ارے جس کے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہیں آیا، اب اس کی زبان پر تسبیح اللہ کی ہے، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، اور سوچ رہا ہے، خیال کر رہا ہے حسین بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا ہے، پھر کہا سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، پھر خیال آیا حسین کا بیٹھا کہ اتر گیا، بیٹھا، پھر سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ 50 مرتبہ پڑھا، خیال آیا حسین بیٹھا کہ اتر گیا، 60 مرتبہ پڑھا، خیال آیا حسین بیٹھا کہ اتر گیا، 70 مرتبہ پڑھا، خیال آیا حسین بیٹھا کہ اتر گیا، اور جب 70 مرتبہ کہا حسین مسکرا کے اتر آیا، اور اللہ نے کہنا یہ چاہا، میرے حبیب تمام عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج، اے صاحب معراج آج تیری معراج کی معراج یہی ہے، زبان پر ذکر میرا رہے، ذہن میں تخیل حسین کا رہے۔ توجہ، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میرے دوست نے، کہ جناب معمولی سی بات ہوتی ہے آپ لوگ اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اسے انلارج کر کے پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟
کہنے لگے بچوں کو سواری پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ نانا کی پوزیشن سواری کی تھی، نواسا بیٹھ گیا، آپ نے اتنا طویل بیان کر دیا۔ ارے میں نے کہا بھائی ہم بھی روز دیکھتے ہیں، تحریک جمہوریت تھی عام خاص باغ ملتان میں، ایک مفتی صاحب تھے مرحوم، انہوں نے جماعت کرائی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ پتہ نہیں کس کا، جب وہ سجدے میں تھے جا کے بیٹھ گیا پیٹھ پہ، تو مفتی صاحب نے ہل جل کے اسے تو گرا دیا، سمجھے؟ ہاں، اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو تسبیح پہ ہاتھ نہیں گیا، اس کے کان پہ گیا، اور جملے سپیکر میں سنے گئے کہ بھلائی میں نہ پیا کریں، یہ اللہ دی عبادت ہے، اللہ دی عبادت۔ ارے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ عام نماز میں آ جائے اور یوں کرے تو بڑے بڑے مفتیان دین کہتے ہیں اللہ دی عبادت ہے، خبردار بھلائی میں نہ پیا کریں۔ میں چیلنج دیتا ہوں ساری دنیا کی کتابوں کا چندہ کر کے مجھے کہیں دکھا دیں کہ پیغمبر نے نواسے سے یہ کہا ہو کہ بیٹا آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ نہیں نہیں، ابھی آپ کو لطف نہیں آیا، مجھے کہیں دکھا دیں آپ۔ اور کہا نہیں نہیں جناب بات وہی ہے جو ہم نے کی، سواری پر بیٹھنے کا شوق۔ میں نے کہا مولانا اگر اس طرح نہیں مانو گے پھر میں جس طرح منواؤں گا پھر ناراض نہ ہونا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر سواری ہی پر بیٹھنے کا شوق تھا تو اتنی صفیں چیر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول سے پہلے کتنی تیز رفتار سواریاں پڑی۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ اور مزے کی بات یہ ہے، لیجیے فنیشنگ ٹچ ہے، آخری بات عرض کروں ورنہ یہ تفصیل تو کہیں سے کہیں چلی جاتی۔ ارے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا تو ایک ہی سجدہ چل رہا ہے، اور جو پیچھے ہیں ان کے کتنے سجدے ہو گئے؟ ارے انہیں 3 دفعہ تو انہوں نے پڑھا سبحان رب العلی و بحمدہ، پھر سر اٹھا کے دیکھا بھی نبی سجدے میں، پھر چلے گئے، پھر دیکھا، پھر چلے گئے۔ تاریخ نے بتایا کہ یوں ہی کرتے رہے۔ توجہ، ختم کیا میں نے بیان۔ اللہ بھی بتلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے حبیب کے پیارے صحابیوں، آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ سجدے سے سر اٹھاؤ، میرے حسین کی زیارت کرو اور سر جھکا دو۔ توجہ ہے دوستو؟ ارے علماء کرام کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ جب پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو اسی حسین کو گود میں اٹھایا۔ ارے صحابہ کرام نے گھیرا ہے پیغمبر کو اور حسین گود میں ہے پیغمبر کی، اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس دن اگر پیغمبر نے کوئی اور دعا مانگی ہو تو مجھے کسی کتاب میں دکھا دیا پیغمبر نے حسین کو دعائیا ہاتھوں پر اٹھایا اور صحابہ سے کہا میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا، اور دعا کیا کی؟ اللہم من ابکل حسین فلا تغفر لہ، پروردگارہ جو میرے حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ یہ جملے ہیں پیغمبر کے، جو میرے حسین کو رلائے۔ ارے پیغمبر کی دعا، پیغمبر کی دعا لوگ بھول گئے۔ خدا کی قسم ہاتھوں پر اٹھایا پیغمبر نے اس نواسے کو،
اور کیا دعا مانگی؟ اللہم من ابکل حسین فلا تغفر لہ، پروردگارہ جو میرے حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کرنا، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ صحابہ نے کہا آمین۔ میں پوچھتا ہوں کیا گزر گئی ہوگی صحابہ کے دل پر، کیا گزر گئی ہوگی رسول اکرم کے دل پر کہ جب وہی حسین کربلا کے چٹیل میدان میں آپ سب کو یاد کر رہا تھا، جتنے آپ بیٹھے ہیں نا ننگے سر، سب کو یاد کر کے کہہ رہا تھا یا شیعتی، او میرے ماننے والے شیعو، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم 10ویں کے دن ہوتے اور میرا یہ منظر دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے میں سوال کر رہا تھا۔ خدا کی قسم آپ سب کو یاد کیا اس نے اور کہا میں کیسے سوال کر رہا تھا۔ تکلیف دہ چیز یہ ہے، مصائب نہیں پڑھنا میں نے، ذکر مصائب کا شہنشاہ ہے میرے بعد بیٹھا ہوا، وہ سنائیں گے آپ کو۔ تبرکاً 2 جملے کہتا ہوں، خدا کی قسم آپ فرمائیے کیا گزر گئی ہوگی، اور آپ سب کو یاد کیا اس نے، اور کن لفظوں میں یاد کیا کہ میں کیسے سوال کر رہا ہوں، مگر انہوں نے مجھ پر رحم کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک پیغام دیا اس نے، وہ سن لیں، اور فاطمہ کے لال کے جملوں پر ہی مجلس میں ختم کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا یا شیعتی، او میرے شیعو، ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، جب کبھی تازہ ٹھنڈا میٹھا پانی پینا، کربلا کے اس مظلوم کی پیاس کو یاد کرو۔ اور جملہ سنیا، پیغمبر کی دعا ذہن میں رہے، جو حسین کو رلائے اسے کبھی بخشنا نہیں۔ اور حسین کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں میرے شیعو، او سمیتم بقتیل او شہید فاندبونی، جب کبھی کسی بے گناہ مقتول کا ذکر سننا، مجھے بلند آواز سے ہائے ہائے کر کے رونا، ہائے ہائے کر کے رونا۔ فاطمہ کے لال یہ حسرت کیوں ہے؟ اب دوسرا جملہ سنیں، یہ کسی ذاکر کا دوڑا نہیں ہے، یہ خطیب کی تقریر نہیں ہے، یہ فاطمہ کے لال کا جملہ ہے کہ ان سے کہہ دینا کیوں رونا بلند آواز سے کہ ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا۔ فرمان پیغمبر یاد ہے، پیغمبر نے کہا تھا جو حسین کو رلائے اسے کبھی نہ بخشنا، وہی حسین کہہ رہا ہے ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا۔ انہوں نے کبھی مجھے حبیب کی لاش پہ رلایا، کبھی حر کی لاش پہ رلایا، کبھی اکبر کی لاش پہ رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رلایا، انہوں نے جگہ جگہ مجھے رلایا۔ اور آخری جملہ فاطمہ کا لال کا سن لے، اس کا ترجمہ اور مجھے اجازت۔ انہوں نے رلا رلا کے ذبح کیا، اور زین العابدین بیٹا میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ صرف ذبح ہی نہیں کیا۔ اب جملہ سن لیجئے اور یہیں مجھے اجازت دیجئے۔ فاطمہ کا لال کہتا ہے وہ بعد القتل، اور مجھے قتل کر دینے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے؟ بے جرد الخیل، جرد الخیل سمجھتے ہیں آپ؟ وہ لوہا جو گھوڑے کے سم میں لگایا جاتا ہے، وہ لوہا جو گھوڑے کے سم میں لگایا جاتا ہے، فاطمہ کا لال کہتا ہے مجھے انہوں نے اس لوہے سے سحق کر دیا، سحق کر دیا۔ سحق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں حکیم بھی بیٹھے ہوں گے، اتنے مجمع میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، جائیے گا کسی حکیم سے پوچھئے گا سحق کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کا لال کہتا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے مجھے سحق کر دیا۔ سحق کسے کہتے ہیں؟ جا کر پوچھئے گا جب کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کسی دوا کو کھرل میں ڈال کر اس کا پاؤڈر بناتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسے عربی میں کہتے ہیں سحق کرنا۔ فاطمہ کا لال کہتا ہے انہوں نے مجھے سحق کر دیا۔
اور کیسے سحق کیا، ایسے سحق کیا، ایسے سحق کیا کہ میری سگی بہن نہ پہچان سکی، نہ پہچان سکی۔ میرا چوتھا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو علی اختها التي كانت حائرة على جسد اخیہا، اس حیران و پریشان بہن پر میرا سلام جو حیرت سے بھائی کی لاش کا طواف کر رہی ہے، اور طواف کرتے کرتے ایک ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی انت اخی، کیا وہ چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا تو ہے؟ عید کے دن نانا کی زلفیں پکڑنے والا تو ہے؟ مسجد نبوی میں نانا کے سجدے کو طول دلانے والا حسین تو ہے؟ اور یہ کہہ کر چلی گئی اچھا حسین، تو نے نماز کو قائم کیا، اب میں بھی نماز پڑھ کے دکھاؤں گی۔ تو نے زیر خنجر قاتل سجدے کیے مگر تیرے ہاتھ کھلے رہے، تو نے نماز پڑھی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی، اب جو میں نماز پڑھوں گی قبلے کو رخ بھی نہیں ہوگا، زمین پہ سجدہ بھی نہیں ہوگا، ہاتھوں کی پوزیشن بھی وہ نہیں ہوگی جو تیری تھی، سجدہ کروں گی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ، ہاتھوں کی پوزیشن یوں ہوگی، بندھے ہوئے ہاتھوں سے نماز پڑھتی رہوں گی، اور اللہ کو آواز دے کر کہنا پڑے گا کہ علی کی بیٹی زینب بے فکر ہو کر نماز پڑھ، جدھر جدھر تیرا اونٹ مڑتا جائے گا میرا قبلہ ادھر مڑتا جائے گا۔ یہ گھرانہ ہے نماز کا گھرانہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو نمازیوں میں مشہور کرے، قیامت کے دن اللہ آل محمد کی شفاعت آپ کو نصیب فرمائے۔ میں نے زحمت دی، اس زحمت کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ خدا